کو اگر اللہ کسی کو عطا کرتا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے تو وہ بھی اس کی مرضی ہے، کسی کو کم دیا ہے تو وہ بھی اس کی مرضی ہے، اس کی بارگاہ میں سارے برابر ہیں۔ لیکن اصل جو مقصد ہے حکمرانی کا وہ ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے۔ اکثر آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، بھائی مولویوں کا سیاست سے کیا کام ہے؟ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی مولویوں کا سیاست سے کیا کام ہے؟ میں نے کہا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس مسجد نبوی میں بیٹھ کر جنگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس مسجد نبوی میں بیٹھ کر جو سیاست کے فیصلے ہوتے تھے وہ مسجد نبوی میں ہوتے تھے، لیکن جب سے جناب سید صدیق اکبر کا دور آیا تب بھی فیصلے مسجد میں ہوتے رہے۔ جناب فاروق اعظم کا دور آیا تب بھی ملک و ملت کے فیصلے مسجد میں ہوتے رہے۔ جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا علی ولی اللہ کرم اللہ وجہ الکریم کا دور آیا تب بھی فیصلے مسجد میں ہوتے رہے۔ لیکن جس دور میں مسجد کو سیاست سے جدا کر دیا گیا، جس دور میں مسجد سے جو علماء کو ہٹا کر پھر سیاست دنیا داروں کے ہاتھوں میں دے دی، آج وہ دور ہے کہ پھر دیکھ لیں جب دین کو سیاست سے نکالا گیا، جب سیاست کو ذاتی اناج کے لیے استعمال کیا گیا اور جب سیاست کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، تو پھر آج دیکھ لیں اس عوام کی کیا حالت ہے۔ اس وقت حکومت کیا کر رہی ہے؟ آج کچھ دن پہلے ہی آپ نے دیکھا ہوگا راول پنڈی اسلام آباد کی چکوال کی گاؤں کے گاؤں پانیوں میں بہہ گئے ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کے کانوں تک کیوں نہیں گئی ہے؟ ہمارے غریب مسلمان بھائیوں کے مویشی، ان کا پورا جہان لٹ گیا ہے، لیکن کوئی کسی کو سننے والا کوئی نہیں ہے، کوئی کسی کی ذمہ داری لینے والا نہیں ہے۔ حالانکہ ہم اسی محبوب کے صحابہ کے غلام ہیں کہ جو فاروق اعظم کا یہ قول تھا، اگر نہر فرات کے کنارے کوئی پیاسا کتا بھی مر جاتا ہے اس کا بھی حضرت عمر نے کہا کہ مجھ سے پوچھا جائے گا۔ ہم تو ان کو ماننے والے تھے، لیکن آج کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، آج لوگ کہتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، اب پیٹرول سستا کیا جائے۔ وہ اکثر جملے فیس بک پر سننے کو ملتے ہیں، تو میں نے کہا ووٹ تم نے اگر ہمیں دیا ہوتا تو پھر ہم بات بھی کرتے۔ ہم تم سے ووٹ نہیں مانگتے ہیں، ووٹ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ رسول اللہ کا دین تک پہ آ جائے، بس۔ ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی ہے، یہ پرچی کی ہمارے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم نے صرف مالکوں کا کام کرنا ہے۔ لیکن جس نظام کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس نظام میں جب تک تبدیلی نہیں آتی ہے تو کبھی انقلاب نہیں آ سکتا۔ لیکن ہم نے اپنے حصے کی شمع جلا کے رکھنی ہے۔ کربلا والے وہ جانثار 72 ہی تھے جنہوں نے دین کے لیے قربانی سرفرازی دی ہے، اور ان کے مقابلے میں آنے والے لہین جو تھے وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، لیکن آج ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا ہے، لیکن وہ 72 قیامت تک ان کا نام زندہ رہنے والا ہے۔ 313 بدر والے تھے، ان کے مقابلے میں آنے والے ہزاروں تھے، لیکن آج ان کے نام مٹ گئے ہیں، لیکن 313 کے وہ پیغام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وہ قیامت تک وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم صرف ایک بات سمجھتے ہیں، میں یہاں یہ عقیدے کی بات بھی کر دوں، آج ہمارے اندر جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے، ایک تو ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، کوئی برادریوں کی وجہ سے مجبور ہے، کوئی اپنی دوستیوں کی وجہ سے مجبور ہے، کوئی اپنے رشتوں کی وجہ سے مجبور ہے۔ میری ایک بات یاد رکھیے گا، میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں، ہاں یہ نہ دیکھیں بات کون کر رہا ہے، یہ دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہماری قبر میں اگر آنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانا۔ ہم یہ نہیں کہتے، بات اگر آج سعد رضوی بھی اگر دین کی بات کر رہے ہیں، امیر محترم بھی اگر دین کی بات کر رہے ہیں، تو ہم اس وجہ سے ان کے ساتھ ہیں کہ وہ حضور کی بات کر رہے ہیں، اور اگر آج وہ 1 انچ بھی حضور کی عزت کے حوالے سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹے تو سب سے پہلے ہم ہوں گے جو ان کو راستہ چھوڑنے والے ہم ہوں گے۔ ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، ہم کسی اپنے لیڈر، تیرا لیڈر میرا لیڈر، تیرا پیر میرا پیر، تیرا شیخ میرا شیخ، ہمارے لیے سب قابل عزت ہے۔
ہم یہ کہتے ہیں ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد, کیونکہ جس کو جو عزت ملی ہے میرے مصطفیٰ کے در سے ملی ہے. صحابہ کو ہم مانتے ہیں تو رسول اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں کہ وہ میرے حضور کے صحابہ ہیں. ہم اہل بیت کو مانتے ہیں تو حضور کی وجہ سے مانتے ہیں کہ وہ میرے حضور کے اہل بیت ہیں. ہم ازواج مطہرات کا ادب کرتے ہیں تو ہمیں رب کا قرآن یہ بتاتا ہے ازواجہ امہاتہم کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. ہم اس لیے ان کا ادب کرتے ہیں کہ ہمارا رب کا قرآن ہمارے نبی کا فرمان ہمیں بتا رہا ہے. اور کائنات میں اگر ہم کسی کی عزت کرتے ہیں تو اس وجہ سے عزت کرتے ہیں کہ وہ حضور کے دین کی بات کرتا ہے. اگر حضور کے دین کی بات آپ میں سے بھی کوئی کرے گا تو ہم اس کو بھی اپنا امام مانیں گے, کیونکہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے, اور ہمارا جو امام ہے وہ نبی کا وہ غلام ہے. ہمارے اصل جو اتھارٹی, ہماری جو اصل پاور ہے, ہم کسی کو مانتے ہیں تو ہم رسول اللہ کی ذات کو مانتے ہیں. میرا جمعے کا خطبہ بھی یہی تھا گزشتہ جمعہ میں. مثالی شخصیت جس کو ماننا ہو تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ ہم نے کہا کائنات میں اگر خدا کے بعد ایک ہی ہستی ہے جو کائنات کی مثالی ہستی ہے کہ جس کی محبت پر ماں باپ کی محبت قربان کی جا سکتی ہے, جس کی محبت پر اولاد کی محبت قربان کی جا سکتی ہے, مال کی محبت قربان کی جا سکتی ہے, فرمایا اس وقت تک تم ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس سب چیزوں سے بڑھ کر میری محبت کو نہ پاؤ. تو میرے دوستو, آج ہمارے بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہے, ہمارا پیغام یہ ہے کہ آئیے تحریک لبیک پاکستان یا رسول اللہ کا دست و بازو بنے. ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ سعد رضوی کے دست و بازو بنے, ہم آپ کو یہ نہیں کہتے ہمارے دست و بازو بنے. ہم کہتے ہیں ہم جو نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ, آپ رسول اللہ کی میدان کے لیے نکلے. ہم نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ, ہماری جان بھی حاضر ہے. لبیک یا رسول اللہ, ہمارا مال بھی حاضر ہے. لبیک یا رسول اللہ, ہماری اولاد بھی حاضر ہے. اور یہی نعرہ ہمیں قبر میں بھی کام آئے گا کہ جب وہاں پر ہم پہنچیں گے تو ساری زندگی جنہوں نے لبیک کا نعرہ لگایا ہو, یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہو, پھر قبر میں بھی سرکار کہیں گے کہ پیران جب روح میرے پیران خاکی سے نکلے تو پھر روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا. اتنی تو محبت حضور سے کر کے جائیں. میں خود 3 خانقاہوں سے تعلق رکھتا ہوں. میرا ننیال بھی پیر خانہ ہے, میرا ددیال بھی پیر خانہ ہے, میرا سسرال بھی پیر خانہ ہے. ہم خانقاہوں والے یہ بات کہتے ہیں کہ آج پیروں نے لوگوں کو اپنی بارگاہ کا ادب سکھایا ہے, آج پیروں نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہے, آج بیٹھے ہوئے مجاوروں نے لوگوں کو اپنی بارگاہ کا ادب سکھایا ہے. اگر لوگوں نے, پیروں نے اپنے مریدوں کو رسول اللہ کی بارگاہ کا ادب سکھایا ہوتا یا ان کو رسول اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ کیا ہوتا, اگر ان کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہوتا کہ یہاں تک لانا ہمارا کام ہے, ان کو قبول کرنا تیرا کام ہے, تو میں نے کہا آج پھر کائنات میں کوئی رسول اللہ کی ذات پر بات کرنے والا کوئی نہ ہوتا, بلکہ نہ ہی کوئی ایسا کوئی پیدا ہوتا جو میرے حضور کے بارے میں بات کرنے والا ہوتا. کیونکہ اگر کسی نے بتایا ہوتا ہمیں حضور کے چہرے کی آیتیں تو سنائی گئی ہیں, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, ہمیں حضور کی زلفوں کی باتیں تو سنائی گئی ہیں, ہمیں میرے محبوب کی یا ایھا المزمل کملی اوڑھنے کی باتیں تو سنائی گئی ہیں, یا ایھا المدثر سملونی, ہمیں کمل اوڑھنے کی باتیں تو سنائی گئی ہیں. ہمیں حضور علیہ السلام کا حج تو بتایا گیا ہے, ہمیں محبوب کریم علیہ السلام کی اس کی حضور کی معراج کی باتیں تو بتائی گئی ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ میرے سرکار میدان بدر میں بھی گئے, میرے سرکار میدان احد میں دندان مبارک بھی شہید ہوئے. ہمیں یہ بھی حدیث نہیں سنائی گئی من سب نبیا فاقتلوہ, جو میرے محبوب کے بارے میں بات کرو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کاٹ کے رکھ دو. نعرہ تکبیر.